حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع الہدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے جو مشترکہ قواعد ہیں ان میں سے 2 کا ذکر کر چکے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم تیسری اس قاعدے کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے مابین مشترک ہے. اور یہ قاعدہ کیا ہے کہ النقل الصریح لا يعارض العقل الصحیح، کہ جو صریح اور واضح شرعی نصوص ہیں یعنی کہ قرآن و سنت، یہ کبھی بھی عقل سالم صحیح عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ صرف اسماء و صفات میں نہیں بلکہ عقائد، احکام اور مکمل شریعت کے لیے یہی عقیدہ ہے کہ کبھی بھی جو صحیح نص ہے، جو ثابت شدہ نص ہے، جو حدیث یا قرآن ہے، وہ کبھی بھی عقل سلیم کے متوازی نہیں ہو سکتا، اس کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ قاعدہ اسماء و صفات میں بھی اسی طرح ہے. اور قرآن و سنت کی واضح نصوص جو ہیں صحیح عقل کی تعارض میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایسا ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہو، لیکن یا تو نص کا صحیح فہم اس وقت کسی کو نصیب نہیں ہوگا یا اس کی عقل ناقص اور فاسد ہے، اس لیے سے ان کے درمیان تعارض نظر آ رہا ہے. یہاں پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نص جو ہے وہ حاکم ہے جبکہ عقل محکوم ہے. یعنی کہ جب ایسا ٹکراؤ دکھائی دے تو سب سے پہلے اہل السنہ والجماعہ کا کیا ایک اصول ہے کہ وہ فوری طور پہ نص کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ عقل شاید جو ہے، کیونکہ عقل جو ہے محدود ہے، یہ انسان کے جو ہے وہ اختیارات کا انسان کو دی گئی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی انسان کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے جو ہے اس کو حاکم بنا دیا ہے یا تم اس کے ذریعے فیصلہ کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے غور و فکر کرو، جو تمہیں نصوص فراہم کی گئی ہیں، جو تمہیں اللہ کا کلام دیا گیا ہے، جو تمہیں شریعت دی گئی ہے، اس پہ غور و فکر اس کے ذریعے سے کرو. نہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ تم غور و فکر کرو تاکہ تمہیں جو ہے وہ نص جو ہے وہ تم اس کو اپنے تابع کر سکو، اس کو سمجھ سکو. تو نقل صریح جو ہے یہ قرآن اور سنت ہیں جو ثابت شدہ ہوں، جبکہ عقل جو ہے وہ عقل سلیم ہے جو کہ شبہات اور شہوات سے محفوظ ہو. تو اب جب یہ شرط آ گئی کہ وہ شبہات اور شہوات سے محفوظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی نص کے بارے میں کہ اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو اس لیے عام طور پہ جو عقل انسانی ہے اس کو فوری طور پہ نص کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور اہل السنہ کے نزدیک اسماء و صفات میں اگر دیکھا جائے تو استوا علی العرش، نزول الی السماء دنیا، وجہ، یدان، عینان، رضا، غضب، ضحک، کلام، اسی طرح یہ سب صفات نقل صریح سے ثابت ہیں. لیکن جب متکلمین نے یعنی کہ اشاعرہ یا پھر ان کے جو ابتدائی گروہ تھے معتزلہ اور جہمیہ، انہوں نے اپنی عقلی قیاسات سے اس کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہاتھ، چہرہ، نزول، عروج وغیرہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. اس بنا پہ کہ انہوں نے صفات کی پھر تعویل کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح ہم کہیں گے تو ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس کا ہاتھ ہو، جس کا جسم، جس کا ہاتھ ہو، جس کی آنکھیں ہوں، جس کا ید ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ جسم کو ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو اس لیے جو ہے انہوں نے صفات میں تعویل کی، بعض نے تعطیل کی، اور یہ سب اس بنا پہ کیا کہ ان کے خیال میں یہ صفات ان کی عقل کے خلاف ہے، جبکہ یہ عقل ان کی فاسدہ تھی، عقل صحیحہ نہیں تھی. اور جبکہ اس کے مقابلے میں اہل السنہ کہتے ہیں کہ العقل الصریح لا يخالف النقل الصحیح ولكن من ظن ذلك فإما ان يكون نقلا كاذبا او العقل فاسدا، کہ صحیح عقل کبھی بھی صحیح نقل کے خلاف نہیں ہوتی، اور جو ایسا گمان کرے، ایسا نظریہ رکھے، یا تو اس کی نقل جو ہے وہ اس نے جھوٹ کی ہے یا غلط طریقے سے اس کے پاس آئی ہے، یا اس کی عقل فاسد ہے. انما وقع التعارض بین العقل والنقل عند من فهم النقل فهما خاطئا
او توہم عقلا لیس بصحیح، کہ عقل و نقل کا تعارض صرف ان کے ہاں ہوتا ہے جنہوں نے نقل کو یا تو غلط طریقے سے سمجھا ہے، یا جو عقل نے انہیں جو منظرنامہ پیش کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اصل خطاوار جو ہے وہ عقل ہی ٹھہرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ جو ہیں وہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عقل کو حاکم رکھو پھر جو ہے فہم کو سمجھو، بلکہ کہا کہ اگر ان کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ عقل میں جو ہے وہ فطور ہے، ان کی عقل صحیح سلامت موجود نہیں ہے، ورنہ یہ ضرور قرآن مجید میں غور و فکر کرتے اور اس کو سمجھ پاتے۔ تو جو نہیں سمجھ پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل فاسد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ جو اہل جہنم ہے یہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم ان کی باتیں سن لیتے، نبی کی بات سن لیتے، ہم علماء کی باتیں سن لیتے، ہم اس پہ غور و فکر کرتے، ہم عقل کو استعمال کرتے تو ہم کبھی بھی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی کہ اگر کوئی عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کو نص کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو عقل کا صحیح استعمال تدبر فی النص سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ اس کے رد سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نجات کا رستہ تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں تمہارے لیے نجات ہے، تم اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو کے جاؤ گے۔ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، یہ نہیں کہا کہ عقل، بلکہ کہا کہ ان دو چیزوں کو تم نے جو ہے پکڑے رکھنا ہے تو تم نجات حاصل کر لو گے۔ اور جو ان پہ عمل کرتا ہے، ان کو پکڑے رکھتا ہے، وہی اصل میں عقل مند آدمی ہے، وہی صحیح جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، اسی کا دماغ صحیح چل رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ صحیح رستے پہ موجود ہے۔ تو اگر ہم ائمہ کے اقوال اس کے بارے میں دیکھیں تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ، تابعین یا ان سے پہلے لوگوں میں یہ اختلاف نہیں موجود تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صحیح عقل ہی یہی ہے کہ نص کو تسلیم کیا جائے، لیکن بعد میں جب ایسے گروہ پیدا ہوئے تو پھر ائمہ کے بھی اقوال ان کے بارے میں موجود ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ معروف امام ہیں، کہتے ہیں کہ کل ما وصف اللہ بہ نفسہ فی کتابہ فتلاوتہ وتفسیرہ لا یعارضہ عقل ولا یحرف۔ اور اسے امام لالکائی نے شرح اعتقاد اصول السنہ میں جو ہے اہل السنہ میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جو صفات کتاب اللہ میں بیان کر دی ہیں، ان کی تلاوت ہی ان کی تفسیر ہے، نہ انہیں عقل کے ساتھ جو ہے وہ معارض کیا جا سکتا ہے، نہ ان میں تحریف کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ کل ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق، کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ ثابت ہو گیا ہے تو وہ حق ہے، ولا يعارضه عقل ولا رائی، تو نہ اسے عقل کے ذریعے رد کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی رائے اسے رد کر سکتی ہے۔ اور اسے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع البیان العلم میں نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ کیا کہتے ہیں کہ لا نعارض الاحادیث بالعقول ولا نرد ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصحیح العقل، کہ یہ امام الخلال جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی سنہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو عقل کے مقابلے میں نہیں لاتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طور پہ روایت ہو چکا اسے عقل صحیح کے خلاف کر کے رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں لقد تکلم الناس فی العقل وانما الدین بالنقول، کہ لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں عقل کے بارے میں، جبکہ دین جو ہے وہ نقل پہ جو ہے وہ استوار ہے۔ دین کتاب اللہ اور سنت کا نام ہے جو ہمارے تک نقل ہو کے پہنچا ہے، تو اس لیے عقل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسے جو ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آگے آ جائیں تو ہم متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پہ بہت زیادہ کلام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ العقل الصریح لا یخالف نقل الصحیح ابدا، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح عقل کبھی بھی صحیح نقل کے خلاف جاتی ہو، بل یتوافقان، یہ تو دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ وشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخالف الحکمہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبھی بھی حکمت الہی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو عقل صحیح ہے اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ امام ابن تیمیہ نے در التعارض العقل والنقل میں کہا ہے۔ اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ من تأمل النصوص ووجد بیان السلف علم انه لا يمكن ان يوجد التعارض حقیق
حقیقی بین الصحیح العقل و صریح النقل، اور یہ سوائق المرسلہ ان کی معروف کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نصوص پہ غور و فکر کرتا ہے اور سلف کے بیان کو سمجھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ صحیح عقل اور صحیح نقل میں کبھی بھی حقیقی تعارض نہیں پایا جا سکتا ہے، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں آ سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں سے آخری جو نتیجہ نکلتا ہے کہ محدثین اور اہل السنہ کہ جو آئمہ ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعی طور پہ حجت ہیں اور صحیح عقل ان کی موافقت کرتی ہے اور ان کے تحت ہوتی ہے۔ اسماء و صفات کے بارے میں جب نصوص آئیں جیسے استوا یا دائیں نزول وغیرہ، تو محدثین کا منہج یہ ہے کہ ان کو بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا کیف، بلا تمثیل جو ہے مانا جائے۔ اگر کسی کو تعارض دکھائی دے، ٹکراؤ دکھائی دے، تو یا تو اس کی عقل فاسد ہے یا اس کا نص جو ہے غلط فہم پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو قسط ہے یا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم انشاءاللہ چوتھا قاعدہ تو اس کا ہم ذکر کریں گے، ابھی اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محدثین کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔